کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ومن یکفر بآیات اللہ، جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، آیت کا نہیں ہے، جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، جس نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ ان سے جلد کتاب اور حساب لینے والا ہے۔ اب ایک تو آیت یہی قرآن حکیم جو ہے یہ آیت ہے۔ اب آئیے، کیونکہ قرآن میں جس نے بھی اللہ کی آیت کا انکار کیا، اب آیت جو آیت اللہ کی نظر میں ہو، بھائی جو بھی آیت اللہ کے نظر میں ہے وہ آیت ہے نا، چاہے یہ قرآن حکیم کی آیت ہے جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس کا کوئی انکار کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ تو وہی اللہ اگر کسی اور کو آیت کہہ دے، وہی اللہ اگر کسی اور کو آیت کہہ دے، اب میں پہلے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سورۃ انبیاء میں ارشاد ہوا وَجْعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے بی بی مریم کو اور اس کے بیٹے کو عالمین کے لیے آیت قرار دیا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں کیونکہ مجھے 8 آیتیں پڑھنی ہیں اس آیت کے سلسلے میں۔ ویسے لفظ آیت قرآن میں 1000 مرتبہ آیا ہے، لیکن ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں 7-8 آیتیں، تو ارشاد ہو رہا ہے سورۃ انبیاء میں وَجْعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے مریم کو اور اس کے بیٹے کو عالمین کے لیے آیت قرار دیا۔ پتہ چلا عیسیٰ بھی آیت ہے اور اس کی ماں مریم وہ بھی آیت ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی جناب عیسیٰ بھی آیت ہے اور جناب عیسیٰ کی والدہ گرامی وہ بھی آیت ہے۔ اس طرح اللہ نے سورۃ المومنون میں ارشاد فرمایا وَجْعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور اس کی ماں جناب مریم کو آیت قرار دیا۔ یعنی اللہ نے الگ الگ کر کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو صرف عیسیٰ آیت نہیں، اس کی ماں مریم وہ بھی آیت ہے، عیسیٰ بھی آیت ہے، اس کی ماں مریم وہ بھی آیت ہے۔ تو میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے تمام مسلمان بھائیوں سے، اور میں میسیج دینا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کے، کیونکہ میں ایک پڑھا لکھا خطیب ہوں اور میرے ہر قسم کے دوست ہیں جن سے میرا تعلق ہے، تعلقات ہیں، آتے رہتے ہیں، صرف شیعی نہیں، ہر مسلک کے وہ جو محبان اہل بیت ہیں۔ تو ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، جو بھی آل محمد سے محبت کرتا ہے ہم اسی سے محبت کرتے ہیں، ہمارا کسی سے کوئی ضد نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے۔ اب جو یہ میں خطاب کر رہا ہوں تو اپنے ان بھائیوں سے نہیں جو سبیلے بھی لگاتے ہیں، نیاز بھی کرتے ہیں، کالے کپڑے بھی پہنتے ہیں، اب یہ ان کا نظریہ ایک اور ہے، لیکن وہ محب اہل بیت ہیں، ہمارے ساتھ ماتم بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حیدرآباد شہر میں 90% جو علم ہیں وہ ہمارے اہل سنت جماعت کے ہیں، وہی ماتم کرتے ہیں، وہی جلوس نکالتے ہیں۔ تو وہ میرے بھائی ہیں، میرا بھائی وہ ہے جو حسین کو اپنا سردار مانتا ہے۔ ہماری صرف اور صرف ان سے نفرت ہے جو حسین کے عزاداری کے دشمن ہیں، جو حسین کو نہیں مانتے،
جو حسین کے عزاداری کے مخالف ہیں وہ کتنے ہی پاورفل کیوں نہ ہیں، چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہوں، رشین میں رہتے ہوں، انڈیا میں رہتے ہوں، اگر حسین کے دشمن ہیں تو پھر ہماری ان سے دشمنی ہے۔ اور کوئی مسلمان کہاں کا رہنے والا ہو، اگر حسین کو مانتا ہے تو ہمارا وہ بھائی ہے۔ تو ہمارے بھائی جو پاکستان میں رہتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا پیغام یہ ہے کہ جو حسین کو مانتا ہے، حسین کے عزاداری میں حصہ لیتا ہے، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، میری گفتگو یا میرے جو جواب ہوتے ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہیں، میرے جوابات ان کے لیے ہیں جو حسین کو نہیں مانتے، جو حسین کے ماتم کو بدعت قرار دیتے ہیں، جو حسین کے رونے کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم یہ رونا جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ رسول سے سیکھا ہے، یعنی ہر قسم کا، یا دوسرے الفاظوں میں میں یہ کہہ دوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ قانون ہمیشہ مرکز سے جاری ہوتا ہے، قانون ہمیشہ مرکز سے جاری ہوتا ہے۔ پوری کائنات کے قانون کا مرکز کعبہ ہے۔ اب جو مرکز سے قانون نکلتا ہے اس کی جو انحرافی کرے اس کو ہم باغی کہیں گے۔ وہ ہم نے جو کچھ لیا ہے مرکز سے لیا ہے۔ یہ کالا کپڑا لیا تو مرکز سے، اگر کعبے پر کالا غلاف نہ ہوتا تو ہم کالے کپڑے نہ پہنتے۔ اگر تمہیں کہنا ہے تو پہلے مرکز سے کالا کپڑا ہٹاؤ، اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو پہلے مرکز کو کہو۔ مرکز کو جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، رونا سیکھا تو وہاں سے، کیونکہ لفظ ببقت ہے کہ یہ کعبہ اسی جگہ پر آیا جو رونے کی جگہ تھی، اور امام فخر الدین رازی نے بھی لکھا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں کعبہ آیا، جہاں ملائک آن کر روتے تھے، پرندے آن کر روتے تھے۔ پتہ چلا عبادت ہوتی وہاں ہے جہاں رونا ہوتا ہے، جہاں رونا نہیں وہاں عبادت نہیں ہے۔ جو کعبہ، یہ کیونکہ مرکز نے دیا، کالے کپڑے ہم نے مرکز سے لیے، رونا ہم نے مرکز سے لیا۔ اب ہم سے دنیا پوچھتی ہے کہ تم یہ جمع و سلاطین کیوں پڑھتے ہو، یعنی دو نمازیں کٹھی کیوں پڑھتے ہو؟ اب حاجیوں کے سر پر قرآن رکھو کہ جب تم حج پر جاتے ہو تو الگ الگ نمازیں پڑھتے ہو یا کٹھی؟ اگر کٹھی کہیں تو سمجھنا کہ یہ قانون ہم نے مرکز سے لیا ہے، تم سے۔ بھائی سمجھ میں آئی بات میری؟ تو میں نے عرض کیا اپنے محترم سامعین کو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ میرے مسلمان بھائی، کوئی ایسی کسی کے دباؤ میں، کسی شریر کے شر میں کبھی آپ پھنس نہ جانا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں، نہیں۔ آپ اگر حسینی ہیں تو حسینی ہو کر رہیں، ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، بس ہمارا وہ دشمن ہے جو حسین کا دشمن ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ تو آئیے، میں نے کیا عرض کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو میں اللہ جلد حساب کتاب لینے والا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا جناب مریم آیت، جناب عیسیٰ آیت، اگر یہ قرآن میں ہیں کہ عیسیٰ بھی آیت ہے، مریم بھی آیت ہے، تو پھر مجھے بھی کہنے کا حق ہے کہ مسلمانوں، ارے وہ مریم جس کو بیت المقدس سے نکالا جائے اور جناب عیسیٰ باہر پیدا ہو،
تو وہ جناب مریم بھی آیت اللہ اور اس کا بیٹا عیسیٰ بھی آیت اللہ، اور جس فاطمہ بنت اسد کو دعوت دے کر اندر بلایا جائے، بھائی عقل کی بات ہے نا، عقل کی بات ہے نا بھائی۔ اگر جناب عیسیٰ آیت اللہ، جناب مریم آیت اللہ، وہاں تم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، تو جس بی بی کو بیت المقدس سے نکالا جائے اور باہر اس کو بیٹا ہو تو وہ بیٹا بھی آیت اللہ اور اس کی والدہ بھی آیت اللہ۔ تو جس بی بی کو دعوت دے کر، اور دعوت بھی کسی نبی نے نہیں دی، اللہ نے دی، کیونکہ اگر اللہ دعوت نہ دیتا تو دیوار کعبہ شگاف نہ ہوتی۔ اور میرے دوستو، اللہ نے جناب فاطمہ بنت اسد کو دعوت دے کر بلایا، تو اب جو کعبے میں آئیں گے، معاف کرنا، وہ آیت اللہ نہیں ہوں گے، آیت الکبریٰ ہوں گے۔ مجھے یہی کہنا تھا جو آج میں نے کہہ دیا ہے۔ اب جو کعبہ، بھائی گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ اگر جناب عیسیٰ ہے آیت اللہ، جناب مریم ہے آیت اللہ، تو پھر عدل کی تقاضا ہے، عدل کی تقاضا ہے، عدل کی تقاضا ہے کہ جس جناب مریم کو بیت المقدس سے نکالا جائے اور وہ اس کا بیٹا باہر ہو تو وہ بھی آیت اللہ، اور اس کا بیٹا وہ بھی آیت اللہ۔ تو جس جناب فاطمہ بنت اسد کو دعوت دے کر کعبے میں اندر بلایا جائے، تو اب جو وہاں ہو پیدا ہوگا بیٹا، وہ آیت اللہ نہیں ہوگا، آیت الکبریٰ ہوگا۔ اور قبلہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آیت الکبریٰ ہے، لیکن قرآن نے کہا، یا مسلمان مجھے سمجھائیں، سورۃ نجم میں ارشاد ہوا کہ جب رسول قاب قوسین پر پہنچے تو ما زاغ البصر وما طغی، کسی کو دیکھا، اور اللہ نے فرمایا کہ رسول کے نظر نے کوئی غلطی نہیں کی، دیکھ کر پہچانا ہے تو وہی جس کو بستر پر سلا کے آیا۔ رسول کے نظر نے غلطی نہیں کی، رسول کے نظر نے غلطی نہیں کی، ہاں ہے تو وہی جس کو بستر پر سلا کر آیا ہوں۔ کسی کو تو دیکھا نا، کسی کو تو دیکھا نا۔ نوجوانوں، بزرگوں، اگر آیت یہاں تک ختم ہو جاتی تو پتہ جانے کیا سے کیا کہتے کہ فلاں کو دیکھا، فلاں کو، کوئی کہتا اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، لیکن ایک دم اللہ نے کہا ما زاغ البصر وما طغی، رسول نے نظر، رسول کی نظر نے دھوکہ نہیں کھایا، دیکھا پہچانا ہے تو وہی جس کو بستر پر سلا کر آیا ہوں۔ اور ایک دم اللہ نے کہا لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، میرے رسول نے اپنی رب کی آیت الکبریٰ کو دیکھا، رب کو نہیں دیکھا۔ اللہ کو نہیں دیکھا، رب کو نہیں دیکھا۔ میں نے کیا اتنی آسان عربی ہے، اس میں ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، اور یقیناً میرے رسول نے اپنے رب کی آیت الکبریٰ کو دیکھا، رب کو نہیں دیکھا، رب کی آیت الکبریٰ کو دیکھا۔ تو پتہ چلا کوئی تو آیت الکبریٰ تھی نا وہاں۔ اللہ نہیں دیکھا،
اللہ کی آیت الکبریٰ کو دیکھا، اور ہمارے تمام مسلمانوں بھائیوں کے نزدیک یہ رسول کی متفق علیہ ہے کہ رسول نے فرمایا انا آیت الکبریٰ، میں رسول آیت الکبریٰ ہوں۔ اگر عیسیٰ آیت اللہ ہے تو ہم رسول کو بھی آیت اللہ کہیں گے، ارے رسول تو اس کا سردار ہے، تو آیت الکبریٰ ہے نا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب نے رب کی آیت الکبریٰ کو دیکھا، رسول نے فرمایا میں ہوں آیت الکبریٰ۔ پتہ چلا آیت الکبریٰ نے آیت الکبریٰ کو دیکھا۔ اب تو صاف ہو گیا مسئلہ نوجوانوں کہ آیت الکبریٰ نے آیت الکبریٰ کو دیکھا، مثل نے مثل کو دیکھا، مثل نے بے مثل کو نہیں دیکھا، مثل نے مثل کو دیکھا، مثل نے مثل کو دیکھا۔ اب کسی پھٹی ہوئی کتاب میں دکھاؤ، کیونکہ آیت اللہ ہے عیسیٰ اور مریم، تو آپ کا خیال کہیں بھی جائے تو پہلے دیکھو کہ اس کی ماں مریم جیسی ہے، وہ عیسیٰ جیسا ہے۔ جب ماں ہو مریم جیسی، بیٹا ہو عیسیٰ جیسا، تو پھر ہے ماں بھی آیت اللہ، بیٹا بھی آیت اللہ۔ تو جو کعبے میں آئے ہوں گے وہ ہوں گے آیت الکبریٰ۔ آیت الکبریٰ نے آیت الکبریٰ کو دیکھا۔ تو اب میرے بھائی، میرے مسلمان بھائی، آپ میرے سے ضرور متفق ہوں گے۔ کیوں؟ مجھے پتا ہے، اللہ غریق رحمت کرے شفیع محمد اوکاڑوی کو، مولانا شفیع محمد اوکاڑوی کو، جس نے کئی کتابیں لکھی، امام پاک، یزید پلیت، سفینہ نوح، یہ اس نے اہل بیت کے محبت میں غرق ہو کر کتابیں لکھی۔ تو میرے دوستوں سارے ایک جیسے نہیں، کئی مناقب کی کتابیں ہیں جو ہمارے بریلوی حضرات نے لکھی، مودت القربہ، ینابیع المودت، ارجح المطالب، کوکب دری، وسیلۃ النجات، یہ ساری مناقب کی کتابیں ہیں اور ہمارے اہل سنت والجماعت بھائیوں نے لکھی، تو وہ تو محب اہل بیت ہیں۔ اب ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی تم تو ہو ہمارے، لیکن عبدالحکیم ایک عرض کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہ ہیں کافر، وہ ہیں کافر۔ تو جو قرآن کی آیت کا انکار کرے وہ کافر۔ تو جناب عیسیٰ بھی ہے آیت، جناب مریم بھی ہے آیت، اگر کوئی ان کا انکار کرے تو وہ کافر۔ لیکن علی کی ماں، علی کا باپ، یہ ہیں آیت الکبریٰ، آیت الکبریٰ۔ ارے جو آیت اللہ کا انکار کرے وہ تو کافر ہے، اور جو علی آیت الکبریٰ کا انکار کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا؟